عوام کے لیے خوشخبری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی متوقع، 12 روپے لیٹر تک کمی کا امکان، ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 8.5 روپے تک کی کمی ہوگی، پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے فی لیٹر سے زائد کی کمی ہو سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مٹی کے تیل کی قیمتوں میں بھی 12 روپے سے زائد کی کمی کی جائے گی۔ قیمتوں سے متعلق حتمی سمری اوگرا 15 اگست کو بھیجے گا۔ وزیر خزانہ اور وزیر اعظم کی مشاورت سے نئے قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق فیصلہ سنا دیا۔ اپیلیں منظور، الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال، نون لیگ کے تینوں اراکین اسمبلی اظہر قیوم، عبدالرحمان کانجو، ذوالفقار احمد بحال۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار، فیصلہ 2-1 کے تناسب سے سنایا گیا۔ NA 154 لودھراں، NA 81 گجرانوالہ اور NA 79 گجرانوالہ میں اعتراضات کیے گئے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 9 مئی کے تمام کیسز یکجا کرنے اور مفصل تحقیقات کے لیے دائر درخواست پر سماعت، جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ان کیسز میں مختلف ملزمان ہیں اور کیا پتہ وہ اپنے شہروں میں اس حوالے سے مطمئن ہوں۔ عدالت نے لاء افسران کو معاونت کے لیے طلب کر لیا کہ اس کی سماعت 20 اگست تک ملتوی کر دی۔ درخواست میں وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، پروسیکیوٹر جنرل کو فریق بنایا گیا ہے۔ پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں کا ریفرنس، شاہد خاقان عباسی سمیت تمام ملزمان بری۔ احتساب عدالت کراچی نے ریفرنس ختم کرتے ہوئے نیب حکام کو واپس کر دیا۔ نیب حکام کی جانب سے ریفرنس واپس لینے کی درخواست کی منظوری۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ آج ہمارے لیے خوشی کا دن، 4 سال 2 مہینے بعد نیب نے کہا ریفرنس واپس لیتے ہیں۔ اسی عدالت میں ایک اور صاحب 12 سال سے آ رہے ہیں۔ ہمارا کیس 4 سال 2 ماہ چلا، صرف ایک گواہ آیا جو نیب لے کر آیا۔ اس شخص نے بھی ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ سیاسی لوگوں پر مقدمات بنائے جاتے ہیں۔ محسن نقوی سے MQM کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ریاستی اداروں کے خلاف شرانگیزی اور پروپیگنڈے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ وزیر داخلہ نے کہا ریاستی ادارے پاکستان کا قابل فخر اثاثہ، اداروں کے خلاف منظم پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کا رویہ ملک دشمنی کے مترادف، کسی کو اداروں کے خلاف منفی مہم چلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان کے سامنے ذاتی مفادات کی کوئی حیثیت نہیں۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا پاکستان کی خاطر سب کو باہمی اتحاد اور اتفاق سے۔ اگست اور ستمبر کے مہینے بہت بھاری ہوں گے، 20 ستمبر تک ٹیکنوکریٹ حکومت آ سکتی ہے۔ شیخ رشید کی پیش گوئی، کہا حکومت اپنا سامان باندھ رہی ہے۔ 31 اگست کا دن بہت اہم، اسی دن سے میں مکمل فعال ہو رہا ہوں۔ نئی حکومت کے حوالے سے انٹرویو بھی شروع ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی صورتحال کشیدہ، موجودہ حالات کی کارکردگی خاک ہے۔ یہ لوگ $10 نہیں لا سکتے، معیشت کیا ٹھیک کریں گے؟ ان حالات میں میں نے کسی کے خلاف بیان دینے سے انکار کیا ہے۔ ایک ہی آدمی سے دوستی تھی، ہے اور رہے گی۔ پوری پارٹی کا ذمہ دار نہیں۔ ملک میں استحکام پارٹی آئی ہے، لیکن اس پارٹی کو استحکام کے سپیلنگ بھی نہیں آتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ 9 مئی کے پیچھے بانی PTI کے 70 جلسے، 2 لانگ مارچ اور زہریلی تقریر تھی۔ PTI رہنماؤں کی ویڈیوز اور بیانات موجود۔ سمجھ نہیں آتی کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا حسان نیازی، یاسمین راشد اور دیگر PTI کے نہیں تھے؟ کیا محض اتفاق تھا کہ مظاہرین ہر شہر میں فوجی تنصیبات تک پہنچ گئے؟ بانی PTI نے کہا تھا کہ انہیں گرفتار کیا گیا تو لوگوں نے کینٹ ہی جانا تھا۔ PTV کو آگ لگائی، ایمبولینسز، ٹول پلازا جلایا، فوجی مجسمے گرا دیے، کہتے ہیں کہ معاف کر دو۔ یہ لوگ عدالتی ہتھوڑے سے انصاف کے عمل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ انگلینڈ کی مثال دیکھ لیں، وہاں صرف ری ٹویٹ کرنے پر سزائیں دی جا رہی ہیں۔ اڈیالہ جیل میں سانحہ 9 مئی کی مقدمات کی سماعت، شیخ رشید، شبلی فراز، غلام سرور خان، صداقت عباسی، شیری مزاری، اعظم سواتی اور دیگر عدالت پیش۔ 500 سے زائد ملزمان کی حاضری لگائی گئی۔ بانی PTI بھی عدالت میں پیش۔ بشرا بی بی کی 9 مئی کے 12 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواست خارج۔ بشرا بی بی سے سانحہ 9 مئی کے مقدمات کی تفتیش 7 روز میں مکمل کی جائے، عدالت کا حکم۔ ریمارکس دیے کہ ملزم جب اتنے سارے مقدمات میں گرفتار ہو تو تفتیش ضروری ہے۔ بشرا بی بی کے وکلاء نے عبوری ضمانت کی درخواست واپس لے لی۔ لوگوں کے پیار دیکھ کر خوشی سے نیند نہیں آ رہی، قومی ہیرو ارشد ندیم کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ٹوکیو اولمپکس کے بعد پیرس اولمپکس کے لیے بھرپور محنت کی، میرے کوچ نے بہت محنت کی، مجھے حوصلہ نہیں ہارنے دیا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا گیا۔ اگست کا مہینہ ہے، سب جشن آزادی منانے کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کر دیں۔
اللہ تعالیٰ نے پورے پاکستان کو اتنی بڑی کامیابی دی ہے. نیرج چوپڑا سے اچھی دوستی ہے لیکن میدان میں مقابلہ سخت ہوتا ہے. پیرس اولمپکس کی بادشاہی کا تاج امریکہ کے سر سج گیا. 40 گولڈ میڈلز کے ساتھ مجموعی طور پر 126 میڈلز حاصل کیے. میگا ایونٹ میں چین 40 سونے کے تمغوں کے ساتھ مجموعی طور پر 91 میڈلز حاصل کرنے پر کامیاب ہوا اور دوسری پوزیشن پر رہا. جاپان نے مجموعی طور پر 45 میڈلز لیے, 20 گولڈ میڈلز جیت کر تیسری پوزیشن حاصل کی.